السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا عنوان ہے املا لکھنا کیسے سیکھیں، ایک مذاکرہ۔ اردو درجہ 1 میں اردو زبان کی پہلی کتاب کو نصاب کے تحت پڑھتے ہوئے سبق نمبر 23 مکمل ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نقل لکھنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اردو درجہ 1 کا ماہانہ و سالانہ نصاب تعلیم، جو کہ ویڈیو نمبر 168 میں مکمل مذکور ہے، اس کے اندر آسان املا کا بھی ذکر ہے۔ جیسے کچھ لکھنا اور لکھنا سکھانا دو الگ الگ کام ہیں، اسی طرح نمبر 1 املا لکھنا، نمبر 2 املا سکھانا۔ آج املا سیکھنے سکھانے سے متعلق 3 باتیں بطور مشورہ پیش خدمت ہیں۔ تبصرے کے خانے میں آپ ضرور بالضرور اپنی رائے کا ذکر فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ بچوں کو املا لکھنا سکھانے کا ایک خاص طریقہ: نمبر 1، بے، پے، تے، ٹے، سے، نون اور یا کی آدھی شکلوں کو بورڈ پر لکھ دیں، جیسا کہ یہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہے، نمبر ڈال کر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ان 7 حرفوں کی آدھی شکلوں کو ملا کر لکھنا سکھائیں۔ یہ آپ کے سامنے ابھی بورڈ پر لکھ کر نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 7 حرفوں کی شکلیں لکھی گئی ہیں، یہ کٹے ہوئے قلم سے یعنی مارکر سے لکھی ہیں اور یہ سادے مارکر سے لکھی گئی ہیں۔ مولوی صاحب جس سے بھی آسانی سمجھیں اس سے ان شکلوں کو اوپر لکھ کر نمبر ڈال دیں۔ اب پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے ہمارا بس، تو مولوی صاحب بچوں کے سامنے بے اور سین کو الگ الگ بنا دیں گے۔ یہ ہمارا بس، یہاں پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر پھر بے میں جو شکل استعمال ہوگی بچوں سے معلم صاحب معلوم کریں گے کہ بس لکھنے میں ہم کو کون سی بے کی شکل کا استعمال کرنا ہے۔ بچوں سے معلوم کریں گے، ورنہ معلم صاحب بعد میں خود بتلائیں گے کہ نمبر 1 کی جو بے ہے وہ لمبی شکل میں ہے، الف کی شکل میں بنی ہے، اور بس میں لمبی شکل کا یعنی الف کی شکل کا بے استعمال ہوگا، لہٰذا ہم لمبے والی شکل استعمال کریں گے اور بورڈ پر بچوں کے سامنے ایسے معلم صاحب بنا دیں گے۔ یہاں پر جمع کا نشان لگائیں گے اور آگے سین بنائیں گے اور برابر کا نشان لگا کر یہاں پر بس لکھ دیں گے۔ یہ بے میں الف والی شکل کا استعمال ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے تب، تے کو پوری شکل میں بنائیں گے اور بے کو بھی پوری شکل میں بنا دیں گے، یہاں پر ایک نشان لگا دیں گے۔ اب تب میں معلم صاحب بچوں سے معلوم کریں گے کہ تب میں یہاں پر کون سی شکل کا استعمال ہوگا۔ واضح ہو کہ یہ جو اوپر کٹی ہوئے شکلیں لکھی ہیں یہ تمام ان 7 حرفوں کی شکلیں ہیں۔ یا اگر ہم کو بنانی ہے تو 2 نقطے نیچے لگ جائیں گے، یہ یا ہو جائے گا، اور اگر ٹے بنانا ہے تو اوپر توا لگنے سے ٹے بن جائے گا اور ایک نقطہ اوپر لگنے سے انہی کا نون بن جائے گا۔ تو اسی طرح معلم صاحب معلوم کریں گے کہ ہم کو تب لکھنا ہے تو تب میں کون سی شکل ہوگی، تو یقیناً 3 نمبر کی شکل بچے بتلائیں گے، ورنہ معلم صاحب ان کو خود بتلا دیں گے۔ تو یہاں پر ہم 3 نمبر کی شکل یہاں پر بنا دیتے ہیں اور نقطہ اس کے اوپر 2 لگائیں گے اور یہاں یہ جمع کا نشان اور آگے بے لکھ دیں گے اور یہاں پر برابر کا نشان لگا کر کے آگے یہاں پر تب لکھ دیں گے۔ یہ یہاں پر ہمارا تب ہو گیا۔ آگے ہمارا بک، تو پہلے بے کو بنائیں گے یہاں پر اور کاف کو بنا دیں گے، یہاں پر نشان لگائیں گے۔ تو یہاں پر بک میں کون سی بے کی شکل کا استعمال ہوگا بچوں سے معلم صاحب معلوم کریں گے اور کچھ دیر انتظار کے بعد معلم صاحب خود بتلا دیں گے کہ یہاں پر جو یہ 4 نمبر کی بے ہے یہاں سے موٹی ہے، آخر سے موٹا اوپر جائے گا یہ حصہ، اس میں علم بنے گا، اور اگر ہم بار بنانا ہے تب بھی یہ یہاں سے موٹا ہوتا ہے، تو یہاں پر 4 نمبر کی بے کا استعمال ہوگا، یہاں پر لکھ دیں گے یہ والی، اور یہاں پر یہ بنانے کے بعد جمع کا نشان لگائیں گے اور یہاں پر کاف بنا دیں گے برابر کا نشان، اور یہاں پر پھر اس کو یہاں سے لیں گے اوپر لے جائیں گے اور کاف بنا دیں گے، یہ بک ہو جائے گا۔
یہ یہاں پر بک ہو گیا ہے۔ آگے دوسرا جو لفظ ہے وہ لکھتے ہیں، آگے ہمارا الفاظ ہے نم، یہاں پر نون لکھ دیں گے اور یہاں پر میم بنا دیں گے، یہاں پر نشان لگائیں گے ایک۔ اور نم کے لیے معلم صاحب بچوں سے معلوم کریں گے کہ نم میں ہم کون سا نون لگائیں گے، کون سی شکل ہوگی، نقطہ اوپر لگ جائے گا، یہی ہمارا نون بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ اوپر نقطہ آیا ہو گیا، تو یہاں پر کون سی شکل کا ہمارا نون لگے گا؟ تو یہاں پر معلم صاحب بچوں سے بتلائیں گے کہ نمبر 2 کا یہاں پر نون لکھا جائے گا، نقطہ لگا دیں گے اور جمع کا نشان لگائیں گے، اور آگے یہاں پر میم بنا دیں گے۔ یہاں پر میم ہو گیا ہے اور برابر کا نشان لگائیں گے، تو یہاں پر مکمل نم یہاں پر ہمارا ہو جائے گا۔ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم نم، نقطہ لگائیں گے، یہ ہمارا نم ہو گیا ہے۔ یہاں پر آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا الفاظ ہے بل، تو بے کو الگ لکھیں گے اور یہاں لام بنائیں گے اور یہاں نشان لگا دیں گے، اور بل میں بھی ہمارا وہی بے آئے گا جو ہم نے بک میں لگایا تھا۔ تو یہاں پر ہم وہ والا بے بنائیں گے اور یہاں جمع کا نشان لگا دیں گے اور یہاں لام بنا دیں گے، برابر کا نشان لگائیں گے، یہاں ہم نے یہ بل لکھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا ہے بی، 4 شکل ہماری استعمال ہوگی، ایک شکل باقی ہے۔ تو یہاں پر جیسے چابی لکھنا ہے تو اس میں بی آئے گا آخر میں، یہاں پر یا لگا دیں گے اور نشان لگا کے آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر بی میں کون سی شکل استعمال ہوگی، بچوں سے معلم صاحب یہ معلوم کریں گے۔ تو یقیناً بچے اس شکل کو بتلائیں گے، یہی باقی ہے اور اس میں یہ ہے، تو معلم صاحب بتلائیں گے جو سر جھکا ہوا ہے یہ بھی ایک شکل ہے، بے کی، نون کی، ٹے کی اور یا کی بھی یہ شکل ہے۔ تو یہاں پر اس شکل کو یہاں پر لکھ دیں گے، یہ یہاں پر بی، یہ والی شکل یہاں ہو گئی ہے، اور یہاں پر ہم نے جمع کا نشان لگایا اور یہاں ہم نے چھوٹی یا کو لکھا، اور یہاں پر ہم ملا کر کے جب لکھیں گے اس کو تو یہاں پر اس کی مکمل شکل یہ ہوگی۔ آج یہ کٹے ہوئے حرفوں کو، الگ الگ حرفوں کو جوڑ کر لکھا ہے، بچوں کے سامنے لکھا ہے۔ کل اسی املا کو معلم صاحب آئندہ جب املا لکھوائیں تو ان حرفوں کو زبانی بولیں یا پھر بورڈ پر لکھ کر کے بچوں سے لکھوائیں، اور یا پھر ہندی میں لکھ دیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر اس املا کو صحیح کر سکیں۔ نمبر 2، یہ ہم نے ابھی بورڈ پر املا لکھا ہے اور ایسے ہی 2 حرفی لکھا ہے، تو پھر 3 حرفی الفاظوں کو لکھنا سکھائیں، جیسے بدن، قلم، ٹکٹ، نقل، قسم وغیرہ۔ پھر 4 حرفی الفاظوں کو لکھنا سکھائیں، جیسے پانا، کھانا، املی، بھیلی، چاقو وغیرہ۔ اس میں الف بھی آ گیا ہے اور یا بھی آ گئی ہے اور وہ بھی آ گیا ہے۔ نمبر 3، آئندہ پھر دوبارہ سہبارہ انہی الفاظوں کو زبانی بول کر یا بورڈ پر ہندی کی مدد سے لکھوائیں۔ جو الفاظ آج ہم نے ہندی کے ذریعے سے یا کٹے ہوئے شکلوں کے ذریعے سے بورڈ پر لکھ کر کے دکھائے ہیں، آئندہ انہی الفاظ کو بار بار لکھوائیں۔ ایسے ہی 3 حرفی یا 4 حرفی الفاظوں کو لکھنا سکھائیں اور سکھاتے وقت حرفوں کی آدھی شکلوں کو بورڈ پر ضرور بنا کر کے دکھائیں۔ بورڈ پر ہندی کے ذریعے اردو کا املا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ از معاون 6 فروری 2025۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ آپ تبصرے کے خانے میں ضرور اس کے متعلق اپنے مشورہ لکھنے کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔